تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیری آشاں دا دم دم نال ذکر کراں میں تیری آشاں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہو تیری آشاں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے اساں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ایتھوں جے گزر ہووے دن بیت دے جاندے نے عبادہ سفر ہووے تیری ذات تے ہر ویلے پھل چڑھ دے دروداں دے مبین فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں وقال نسبۃ فی المدینہ، شہر میں عورتوں نے کہا، یعنی شہر مصر میں کچھ عورتوں نے کہا، کیا کہا کہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی، کہ عزیز مصر کی بیگم اپنے ایک غلام کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے. قد شغفہا حبا، اور اس نے اس کو محبت کے میدان میں مار لیا ہے، یا اس کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو کھلم کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعاتدت لہن متکعا، پس جب اس نے ان کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سنا، یعنی جب ان کی سازش اور ان کے پروپیگنڈے کے بارے میں اس نے سنا تو انہیں بلا بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، اور ان کے لیے تکیہ گاہیں تیار کی، ان کے لیے تکیہ گاہ تیار کی. اور عام طور پر آج بھی آل عرب میں متکا تیار کرنے کا مقصد ضیافت پکانا ہے. عام بول چال میں لفظی ترجمہ ہے ٹیک لگانے کی جگہ. ان کے لیے ٹیک لگانے کی جگہ بنائی، عرف عام میں ان کی ضیافت پکائی، ان کو مدعو کیا، ان کو انوائٹ کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چاقو یا چھری اس نے دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور زلیخا نے یعنی عزیز مصر کی اہلیہ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عرض کیا، کہا کہ آپ ان کے سامنے آ جائیں. الخروج علی، اگر میدان کارزار ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، اگر گھر میں ہو تو اس کے معنی کسی کے سامنے آ جانا. آپ ان کے سامنے آ جائیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہم، بس جس وقت یہ جو ہی انہوں نے اسے دیکھا تو اس کی عظمت کے گن گانے لگی. وقطعن ایدیہم، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے یا اپنے ہاتھ زخمی کر دیے، یا اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر دیے. یہ قطع یقطع تقطیعا، یہ باب تفعیل ہے، مبالغے کے لیے وضع کیا گیا ہے. جب زور معنی مراد ہوتا ہے، یہ کثرت معنی، تو اہل علم اس کو عام طور پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے لیے یا بہت جگہ سے زخمی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو قرآن عظیم کے لفظی ترجمے کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے جگہ جگہ سے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر دیا. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور وہ بول اٹھی کہ اللہ کی پاکیزگی ہے. سبحان اللہ کے معنی دیتا ہے. ما ھذا بشرا، یہ جنس بشر میں سے نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی معظم فرشتہ، یعنی یہ صرف اور صرف ایک معظم فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. قالت، تو جناب زلیخا بول اٹھیں، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ وہی ذات پاک ہے جس کے سلسلے میں تم مجھے
مورد الزام قرار دیتی تھی، جس کے باب میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کا دل لبھانا چاہا، میں نے اس کو اپنے آپ سے پھسلانا چاہا کہ یہ اپنا آپ میرے حوالے کر دے۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ قال، اس وقت جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، رب، او میرے پالنے والے، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس بات کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو مجھے جیل خانہ ہی بہتر نظر آتا ہے، مجھے جیل خانہ اچھا لگتا ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے مالک الملک، اگر تو ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہیں فرمائے گا تو اصب الیہن، ممکن ہے کہ میں بھی ان کی طرف مائل محبت ہو جاؤں، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو اس کے پروردگار عالم نے اس کی دعا سن لی، دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور ان کی تدبیر کو اس سے رد فرما دیا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی بہت اچھا سننے والا اور بہت اچھا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر آیات کے دیکھ چکنے کے بعد یہ بات انہیں سوجھی۔ بدا یبدو، اچانک جو کسی کو خیال آنا ہوتا ہے، اچانک کوئی بات سوجھنا، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کئی ایک آیات دیکھ لینے کے بعد انہیں سوجھا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ وہ ضرور بالضرور اسے قید خانے میں ڈالیں گے ایک وقت معین تک کے لیے۔ آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اب چونکہ اس میں سیاق و سباق تو کوئی الگ چیز نہیں، یہ کنیکٹڈ سٹوری چل رہی ہے، اس لیے سیاق و سباق اس میں بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات بڑی سنجیدگی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک سٹوری بیان کی ہے، لیکن جس پہلو سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوتا، کوئی سبق نہیں ملتا، وہ چیز قرآن عظیم بیان نہیں کرتا۔ یعنی قرآن مجید کا اسلوب بیان اس قدر دل نشیں ہے کہ ہزارہ وہ باتیں جو دلچسپی کا تو سبب ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے نتیجہ کوئی اخذ نہیں ہو سکتا، ان کو پوری سٹوری میں سے نیگلیکٹ کر دیا۔ اب یہ کہ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام کی بے گناہی عزیز مصر پر واضح ہو گئی تو اس نے جناب زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ تو درمیان میں قرآن مجید نے یہ نہیں بیان کیا کتنا زمانہ گزرا، کیسے کیسے حالات گزرے، چونکہ ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوتا تھا، اس لیے براہ راست جو نیکسٹ آئٹم ہے جس سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے اس پر گفتگو شروع کر دی۔ یہ نہیں بتایا کہ پھر اس کے بعد بیٹھتے اٹھتے کیا باتیں ہوتی رہیں، آزردگی ہوتی رہی، افسردگی ہوتی رہی، جناب زلیخا کا ایٹیچیوڈ، ان کا رویہ برتاؤ کس طرح کا شروع ہو گیا، جناب یوسف علیہ السلام گھر میں کس طرح مظلومانہ زندگی گزارنے لگے۔ اب وہ قیمت ادا کر چکے ہوئے تھے، اس لیے بھاگنے کا بھی چانس نہیں تھا، اور اس گھر میں رہ کے پاک دامن رہ کر تو گھر والوں کے خوشنودی حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے نیگلیکٹ کر دی ہیں کہ اگر ان واقعات کو بیان کریں تو بیان تو بڑا لمبا ہو جائے گا لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ تھا کہ اس وقت ماحول پر کیا اثر ہوا۔ تو قرآن کہتا ہے قال نسوۃ فی المدینہ، شہر کے اندر کچھ عورتوں نے کہا۔ ان عورتوں کے بارے میں جو اطلاعات مفسرین کو مل پائی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو باورچی تھا اس کی بیگم تھی، اور دوسرا جو داروغہ جیل تھا اس کی بیگم تھی، تیسرا جو ساقی تھا اس کی بیگم تھی، اور چوتھا جو داروغہ استبل تھا اس کی بیگم تھی، پانچواں جو دربانچی تھا اس کی بیگم تھی۔ جب یہ قرآن عظیم کی اندرونی شہادت کے ذریعے سے یہ اطلاع موصول نہیں ہوتی کہ عزیز مصر جناب زلیخا اور جناب یوسف علیہ السلام کے سوا
اس کا تو ذکر کسی سے ہوا نہیں تو ان کو پتہ کس طرح چل گیا؟ تو قرآن عظیم کے آنے والی آیات سے جو وارفتگی جناب زلیخا کے بیان سے معلوم ہو رہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ضبط انہی سے نہ رہ سکا۔ وہ جو کم از کم پاس بیٹھنے والی تھی نا، بہما وقت پاس آنے جانے والی، یہ بات رفتہ رفتہ ان تک پہنچ گئی۔ تو جب ان کے سامنے آئیں تو ان کی ادائیں اور تھیں، جب تنہائی میں بیٹھی تو ان کی ادائیں اور تھیں، آپس میں مل بیٹھی تو کہنے لگی امرأۃ العزیز ترابط فتاہا عن نفسہ، وہ جو بڑا خوبصورت سا اس کے گھر میں کوئی ہے نا جس کو دیکھنے نہیں دیتی، وہ جو کنانی غلام ہے، اس کا دل لبھانے کی یہ کوشش کر رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، لفظ شغف یا شغاف اس کے متعلق لغویوں کی مختلف آراء ہیں۔ ایک مشہور رائے جو اہل علم نے دی ہے کہ دل کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے غلاف سا، اس کا نام ہے شغاف۔ تو شغفہا حبا، تو جس طرح وہ غلاف دل پہ چڑھا ہوا ہے، اس طرح جناب زلیخا کی محبت، جناب زلیخا کے دل کو جناب یوسف علیہ السلام کی محبت نے یوں گھیر لیا ہے کہ جس طرح غلاف چڑھا دیا ہو، اب جناب یوسف علیہ السلام کی بات کے سوا اسے کوئی بات بھاتی نہیں، اور کسی اور کی بات کرتی نہیں، کسی اور کی بات سنتی نہیں۔ یا بعض لغویوں نے کہا ہے کہ دل میں ایک سیاہ نقطہ ہے جو دل کی گہرائی میں ہے، اس کو سویدائے قلب کہتے ہیں یا داغ محبت کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ دل کی اتھاہ گہرائی میں ہے، اس کا نام شغف یا شغاف ہے۔ تو جس طرح وہ دل کا نقطہ دل کی تہ میں ہے، اس کو جو چیز پکڑ لے بس سارے دل کو وہ پکڑ لیتی ہے۔ جناب زلیخا کے دل میں جو سویدائے قلب ہے، اس جگہ جناب یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ اب کوئی دوسری نہ محبت اسے اپیل کرتی ہے، نہ کوئی حسن اسے اپیل کرتا ہے۔ تو ان خواتین کے ادبی زبان میں شغفہا حبن کے معنی ہو گئے محبت کے میدان میں تو اس نے ہتھیار ڈال دیے، اس جوان کی محبت نے اسے لوٹ لیا ہے، اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے۔ لیکن ان کا اپنا قیاس اور ان کی اپنی سوچ یہ ہے کہ انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم اسے کھلم کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ یعنی یہ تو کھلم کھلی بات ہے کہ وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ مصر کے رئیس اعظم کی بیگم ہو کر ایک راہ جاتے مسافر جس کو اس کے خامد نے خریدا ہے، اس کو دل دے بیٹھنا یہ ان کی شان و عظمت کے لائق نہیں۔ اور جو میں نے ایک جملہ جاتے جاتے بول دیا تھا کہ دیکھنے نہیں دیتی، قرآن مجید میں تو کہیں نہیں لکھا کہ دیکھنے نہیں دیتی، لیکن آگے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تو پتہ چلا پہلے بھی دیکھا ہوتا تو کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا۔ وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دیکھنے نہ دیتی ہو، اور اگر دیکھنے دیتی ہوتی تو یہ ملامت بھی نہ کر رہی ہوتی۔ ان کا ملامت کرنا بتاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھنے کا چانس نہیں دیا کرتی تھی۔ اب ان کی سوچ یہ ہوئی، ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ ایسا کرنے میں غلطی پر ہے، دیکھو اس کی اپنی شان کتنی ہے، دل کہاں دے بیٹھی ہے، یہ بات موضوع نہیں لگتی، اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ لیکن محبت کی ایک عادت ہے، محبت غیور بڑی ہوتی ہے اگر سچی ہو تو۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، جب اس نے ان کی سازش اور دسیسہ کاریوں کے بارے میں سنا تو ارسلت الیہن، انہیں بلا بھیجا۔ تو بلا بھیجنے سے مراد یہ کہ دعوت پر انہیں بلایا، کیونکہ اگلا جملہ بتاتا ہے اعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے اس نے تکیہ گاہ تیار کی، بمانے بیٹھ کے کھانے کا انتظام کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ٹیک لگا کے کھانا درست ہے، چونکہ مسلم شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر صراحتاً حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جبابرہ روزگار کی عادت ہے، زمانے کے متکبرین کی عادت ہے ٹیک لگا کے کھانا۔ تم ٹیک لگا کے نہیں کھا سکتے ہو، یہ برے لوگوں کی عادت ہے، ٹیک نہیں لگانی، سیدھا ہو کے بیٹھ کے کھانا ہے۔ یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو خدا کی ناراضگی مول لیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے اگر قرآن میں تردید آئے جائے تو بھی تردید ہوتی ہے، حدیث میں تردید آ جائے تو بھی تردید ہوتی ہے۔ یہاں ٹیک لگانے کی تردید نہیں آئی، اس لیے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ٹیک لگا کے کھانا درست ہے، لیکن حدیث مرفوع اور حدیث صحیح میں اس کی تردید آ گئی ہوئی ہے، اس لیے ٹیک لگا کے کھانا ممنوع ہے۔ وآتت
کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے چھری یا چاقو ہاتھ میں دیا۔ یہاں اس کے جو ہنٹس ہیں ان کو لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعوت پکائی تو اپنے شاہی محلات کی مناسبت سے ان کے لیے دسترخوان بچھائے، ان کے بیٹھنے کی نشستیں بنائیں، ان کی تکیہ گاہیں بنائیں۔ عزیز مصر کی جو بیگم تھی تو وقت اور ملک کے رؤساء کی بیگمات اس کے پاس آئی ہوں گی، تو جو مفسرین کو اطلاعات اس بارے میں اسرائیلیات کے ذریعے سے مل سکی ہیں وہ یہ ہے کہ 40 خواتین رؤساء مصر کی اس دعوت میں مدعو کی گئی۔ اب وہ جو باتیں کرنے والی تھی وہ تو 5 تھیں، لیکن بلاتے وقت باقیوں کو بھی کیوں بلا لیا؟ اس نے سوچا کہ یہ پرچون کا سودا روزانہ بیچنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے، تھوک کا سودا بیچنا چاہیے۔ ان کے سامنے کو وجہ جواز پیش کروں گی تو باقی عورتیں باتیں کرنے لگ جائیں گی، تو جتنی خواتین سے باتوں کا چلنا ممکن ہے نا بہتر یہ انہیں بلا لیا جائے۔ اب وہ مشہور روایات کے مطابق 40 عورتیں آئیں، ان کو اپنی اپنی جگہ بٹھا کے ان کے سامنے کھانا رکھ کے ان کے سامنے پھل وغیرہ رکھ کے کہ جو کاٹ کے کھائے نہیں جا سکتے، یا جس کو آج چھری کانٹے کے نام سے انسانیت کی معراج سمجھا جانے لگا ہے، یہ بتائیے یہ دقیانوسیوں کے دور سے بھی پہلے کی بات ہے۔ چھری کانٹے سے کھانا یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت نہیں، یہ مٹنے والی امتوں کا عالم پیری ہے کہ وہ ہاتھی کا استعمال نہ سمجھے، ہاتھ مولا نے کس لیے دیے۔ اب جو ان کے ہاتھ میں چھریاں دیں، اس وقت جناب یوسف علیہ السلام سے کہا قال تخرج علیہن، اس نے کہا کہ ان کے سامنے ذرا آ جاؤ۔ تو اس پر صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ سفید کپڑے ان کو پہنا کے لائی کہ جو ان کا حسن تھا وہ اپنے پورے جوبن پر آئے۔ اور صاحب جامع البیان نے لکھا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام بازار سے گزرا کرتے تھے تو ان کے چہرے کی چمک سے دیواریں جگمگانے لگتا تھی، سرخ برق کی کیفیت دیواروں پر ہوتی تھی۔ تو اب جوانی کا بھی زمان، فلما بلغ اشدہ، ادھر جوانی بھی جوبن پر ہو، ادھر پاک دامنی بھی اپنا معراج دکھلا چکی ہو، اور ادھر مناسبات حسن بھی مل گئے ہوں، اور تیاری بھی پوری کی گئی ہو، ہر طرح کی ڈیکوریشن بھی کی گئی ہو، تو ایسی حالت میں یہ کہنا قالت تخرج علیہن، اب ان کے سامنے آ جا۔ ذرا دیکھیے کہ کس موڑ سے جناب زلیخا انہیں شکست دینا چاہتی ہیں، ان کے منہ کس طرح بند کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا تو یہ ہے نا کہ یہ اس سے محبت کرتی ہے، ایک اجنبی مرد سے محبت کیوں کرتی ہے؟ اگر اسے کوئی ایسی بات کرنی تھی تو اپنی شان کے لائق کوئی بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر اسے گناہ بھی، ان لوگوں کے نزدیک کوئی گناہ کا بھی معیار بن گیا ہوگا، حالانکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے گناہ کا کوئی معیار نہیں۔ گناہ گھٹیا سے گھٹیا کام ہے، جو بڑے سے بڑا آدمی بھی کرتا ہے گھٹیا سے گھٹیا انسان ہے، لیکن ان کے قانونی رواج کے مطابق، اس وقت کے کسٹمری لا کے مطابق انہوں نے سمجھا ہوگا اگر اسے گناہ بھی کرنا تھا تو اپنی شان کے لائق کوئی گناہ کرنا تھا۔ تو جس وقت جناب یوسف علیہ السلام سامنے آ جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فلما رأینہ، اس پر ایک سوال ہے کہ اللہ کے پیغمبر جنہوں نے اعلان نبوت تو نہیں کیا، وہ اس عورت کے کہے پہ عورتوں کے سامنے آ کیوں گئے؟ کہ اس وقت پردہ واجب نہیں تھا، تو جب پردہ واجب نہیں تھا تو آنا قابل اعتراض نہ ٹھہرا۔ دوسری بات یہ کہ جو گناہ کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہو کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا اور گناہ کا چانس بھی نہ ہو، اس کے لیے بعض صورتوں میں ایسی حالت مباح بھی ہوتی ہے۔ وہ پہلے زلیخا کی تنہائی میں اپنے آپ کو آزما چکے تھے کہ کسی خاتون کا حسن مجھے اپنے راستے سے برگشتہ نہیں کر سکتا، تو اب 40 عورتوں کی موجودگی میں گناہ کا کیا چانس ہے؟ اس لیے تشریف لے فلما رأینہ، جب انہوں نے انہیں دیکھا تو دیکھتے ہی اکبر نہ ہو، بول اٹھی واہ واہ سبحان اللہ، ایسا انسان تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وقطعن ایدیہن، اور باتیں ہی کرتی رہیں، وہ جو ہاتھوں میں چاقو تھے، یہ چھریاں تھیں، وہ چلتی ہی چلی گئیں اور ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر بڑا قابل غور بات ہے کہ درد کیوں نہ لگا، اذیت کیوں نہ ہوئی، خون کے ٹپکنے کا احساس کیوں نہ ہوا، زخموں کے منہ کھل گئے لیکن پتہ کیوں نہ چلا؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی افندی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں اس پر تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں
یہ بات آئی ہے کہ مومن کی موت اس قدر آسان ہے جیسا آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے. اردو ادب میں ایسا استعمال ہوتا ہے کہ جیسا مکھن میں سے بال کھینچنا، لیکن عرب لوگ کہتے ہیں مکھن میں بال گرنے کا سبب ہی کوئی نہیں بنتا. آٹا گوندتے وقت آٹے میں بال گرنے کا چانس ہے، لیکن مکھن میں بال گرنے کا کیا چانس ہے؟ اس لیے ان کے ہاں مثال کے بارے میں غور کیا جاتا ہے کہ یہ بات عملاً کیسے ہوتی ہے. تو عملاً جس سے بال کھینچنا ہوتا ہے اس کا ذکر کیا، جیسے آٹے میں سے بال کھینچنا. تو انہوں نے یہ بحث کی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ بحث لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں سرکار نے فرمایا مومن کی موت بڑی آسان ہے، لیکن واقعات بتاتے ہیں موت بڑی مشکل ہے. والناشطات نشطا کی بحث میں مفسرین کرام نے بڑی احادیث لکھی ہے کہ موت بڑی دشوار گزار ہے. اور واقعات کی دنیا میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبڑے کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، اور آدمی کو اپنا کوئی عیب چھپانے پر قدرت باقی نہیں رہتی. تو موت تو پھر واقعہ بڑی مشکل ہے. امام اسماعیل عقیہ افندی فرماتے ہیں موت، حضور کا ارشاد ہے کہ مومن مخلص جو ہے اس کی موت اس طرح آسان ہے جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے. تو اب دونوں باتوں کو تطبیق دی جائے، دونوں کلیین متباینین ہیں. یہ جو چیز انتہا درجے کی مشکل ہو سکتی ہے اسی وقت انتہا درجے کی آسان کس طرح ہو. انتہا درجے کا مشکل ہونا ضد ہے انتہا درجے کا آسان ہونے کی. تو ایسے دو معنی جن میں اس طرح کا تضاد اور ریپگننسی ہو ان کو کہتے ہیں کلیین متباینین. جیسا انتہا درجے کا خوبصورت اس کو تباین ہے انتہا درجے کے بدصورت سے، ایسا ممکن نہ ہوگا کہ انتہا درجے کا خوبصورت آدمی اسی وقت جب کہ وہ انتہا درجے کا خوبصورت ہے اسی وقت انتہا درجے کا بدصورت ہو. یہ دونوں باتیں اکٹھی نہ ہوگی. تو ایسی باتیں جو اکٹھی نہ ہو سکتی ہیں ان کو کہتے ہیں ان میں تباین ہے. تو اب سرکار فرمائیں کہ موت مومن کی انتہائی آسان ہے، واقعات بتائیں کہ موت انتہائی مشکل ہے. تو انتہائی آسان میں اور انتہائی مشکل میں تباین ہے. تو یہ تباین کس طرح اکٹھا ہوگا؟ انتہا درجے کی مشکل چیز بھی وہی ہے، انتہا درجے کی آسان چیز وہی ہے. تو اسی کو سرکار نے فرمایا انتہا درجے کی آسان ہے، اسی کو واقعات کہتے ہیں یہ انتہا درجے کی مشکل ہے. تو جب ان میں تباین حقیقی ہے تو پھر یہ دونوں اکٹھے کس طرح ہوں گے؟ واقعات تو روز بتاتے موت بڑی مشکل ہے، لیکن سرکار فرماتے کوئی بھی مومن جو کامل ہوگا اس کی موت بڑی آسان ہے. تو علامہ اسماعیل عقیل افندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہی سوچتا سوچتا میں سو گیا. جو ہی سویا تو جناب سید عالم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میں نے آپ سے یہی سوال کرنا چاہا تو سوال سے پہلے سرکار نے مجھے فرمایا تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے. اور اس مقام کی نشاندہی تھی وہ کہ کس طرح کا جس طرح کے جناب یوسف علیہ السلام کو زنان مصر نے دیکھا تو ان کے اپنے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ جن کی نگاہ جمال یوسفی کو دیکھ رہی ہے ان کو اپنی محویت و جاذبیت کی بنیاد پر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ہی بدن کٹ رہا ہے. کہا جو مومن مرتا ہے مرآنی فی المنام سیرانی فی الیقظۃ، جو مجھے سوتے میں دیکھے گا ان قریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا. یہ جو خوابوں میں لوگ دیکھتے ہیں نا سرکار کو، سرکار خواب میں زیارت کراتے ہیں، تو یہ دراصل ایک پریویس انٹیمیشن ہے جو پہلے سے اطلاع ہے مومن کو کہ گھبرا نہیں، جب تک میری اور تیری جاگتے میں ملاقات نہ ہو تجھے مرنا نہیں ہے. اور ہم نے اپنی زندگی میں بعض عارفین کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جس علاقے میں گئے تو لوگوں نے شور مچا دیا وہی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. پتہ چلا پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہتے ہیں وہ خوابیں بیان کرتے ایک دوسرے کے کہ اس طرح ہم نے اپنے حضرت کو اس طرح گھوڑی پر چڑھے ہوئے دیکھا، یہ لباس پہنے ہوئے دیکھا، اس راستے سے آتے ہوئے دیکھا. تو میں نے ہی جس راستے سے آتے ہوئے دیکھا اسی طرح اسی لباس میں دیکھا. اور یہ 2 4 10 مرتبہ نہیں دیکھا، زندگی میں سینکڑوں مرتبہ اہل اللہ کی مجالس میں حاضری کے موقع پر یہ بات ہمیں خود مشاہدے میں آئی ہے. تو دراصل وہ نبی پاک علیہ السلام کا انعکاس ہے. سرکار نے بھی جدھر جدھر جانا ہوتا تھا نا، اب ریڈیو ہے ٹیلی ویژن ہے بتایا جاتا ہے فلاں فلاں دورے پر جا رہا ہے، تو وہ ایک جو روحانی طور پر کمیونیکیشن کا سسٹم ہے جدھر جدھر سرکار نے جانا ہے مرآنی فی المنام سیرانی فی الیقظۃ، لوگوں کو پہلے اطلاع ہو جاتی ہے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں.
تو سرکار نے ہر مومن کو بتایا کہ مرآنی فی المنام سیرانی فی الیقظۃ، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، جب تک میری تیری ملاقات نہیں ہوتی موت نہیں واقع ہوتی۔ عارف کھڑی غالباً اسی موڑ پہ یہ بات کہتے ہیں کہ دم دم جان لباں پر آئی، چھوڑ حویلی تن دی، کھلی اڈی کے مت کتھوں آوے ٹھنڈی وا سجد دی۔ یہ ہاں جی ہاں، تو یہ جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے موقع پر عارف کھڑی نے یہ شعر دہرایا تھا کہ دم دم جان لباں پر آئی، چھوڑ حویلی تن دی، کھلی اڈی کے مت کتھوں آوے ٹھنڈی وا سجد دی۔ تو وہ جو سرکار کا وعدہ ہے نا ملاقات کا، کہ جو مجھے سوتے میں دیکھے وہ جاگتے میں بھی دیکھے گا۔ مومنین کو زندگی میں حضور کی زیارتیں اطلاع ہو جاتی ہے کہ جب تک میری تیری ملاقات نہ مرنا نہیں، تو وہ بوقت موت سرکار کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو جب سرکار کی ملاقات بوقت موت ہو، زنانِ مصر ہاتھ میں چھریاں ہوں، اپنے ہاتھوں پہ چلا رہی ہوں، نگاہیں جمال یوسفی دیکھ رہی ہوں، تو پتہ نہ چلے کہ میرے ہی بدن پر چھری چل رہی ہے۔ تو جس کی نگاہ جمال محمدی دیکھ رہی ہو، اس کو کیوں پتہ چلے کہ میں ہی مرا جا رہا ہوں؟ سبحان۔ تو حضرت امام اسماعیل عقیلی افندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب میں سمجھا کہ وہ موت مشکل کے طور پر مشکل بھی ہے، لیکن آسان کے طور پر آسان بھی ہے۔ مشکل اس طرح ہے جس طرح کے ہاتھ پہ چھری چلانا، آسان اس طرح جس طرح کہ جمال یوسفی کو دیکھ کے چلانا۔ موت مشکل ہے بطور موت کے، لیکن آسان ہے بطور دیدار مصطفیٰ کے۔ اسی لیے آل محبت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے خدایا موت جلدی لا، حالانکہ موت کی دعا مانگنا ممنوع ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ ان کے فلم مختدرہ بلال، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے موت کا وقت آیا تو فقالت امراتہ، ان کی اہلیہ نے کہا واہ حزناہ یا بلال، ہائے بلال افسوس ہے تم مرے جا رہے۔ کہا لا تقولی واہ حزناہ یا بلال، کہو واہ مسرتاہ یا بلال، واہ حسنتاہ یا بلال۔ یہ مت کہو کہ ہائے افسوس کہ تم مرے جا رہے ہو، مجھے کہو تمہیں مبارک ہو کہ مر رہے ہو۔ کیوں کہ موت میری سرکار کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشش کے عشق دارد، کشش کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، بجنازہ کرنے آئی بمزار خواہیا۔ چلو اگر میں آپ کو عالم خواب میں نہیں دیکھ سکا تو بوقت موت آپ کی زیارت نہ ہوئی، اس لیے موت مشکل ہی صحیح، پر جس کو پتہ ہے مرنے کے بعد سرکار کی زیارت ہونے والی ہے، وہ کیوں سمجھے کہ میں مر رہا ہوں؟ وہ موت کو سرکار کے وصل کا ٹکٹ سمجھتا ہے۔ آج بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ کے موت کے معنی ہی تبدیل ہونے لگے۔ ساری زندگی لوگ موت کو وحشت کی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب ملک الموت حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جان لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کس کی طرف سے آئے ہو؟ کہا خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا خدا کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ عرض پیش کرو کہ ارأیت خلیلا یمیت خلیلہ، کبھی دوست کو دیکھا ہے کہ دوست کو مار ڈالے؟ تم نے میرے دوست ہونے کا اعلان فرمایا ہوا ہے، جب تک دوستی کا اعلان قائم رہے گا اس وقت تک مارنا چانس نہیں ہوگا مارنے کا۔ جب حضرت ملک الموت بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوئے، عرض کیا تیرا بندہ محبت کے بڑے حسن کی اداؤں سے کہہ رہا تھا کہ ارأیت خلیلا یمیت خلیلہ، کہا میری طرف سے یا کہ یہ پیغام دے دو ارأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ،
کیا تم نے کبھی دوست کو دیکھا ہے کہ دوست نے جان مانگی ہو تو اس نے اتنی باتیں کی ہو جتنی تم کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ موت جو ہے ملاقات کا ذریعہ ارأیت خلیل یکرہ لقاء خلیل ہی؟ کبھی دوست کو دیکھا ہے کہ دوست کی ملاقات کو کسی بھی معنی میں ناپسند کرے؟ موت جب ذریعہ ہے دیدار یار کا تو کیوں نہیں اسے پسند کرتے ہو؟ تو یہ خلیل اللہ کو بھی موت کے دروازے پر چل کر کے تردد ہوا کہ موت دشوار گزار چیز ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے وعدے نے اس کو اتنا آسان کر دیا کہ موت کے دروازے پر کھڑا ایک آدمی کہتا ہے اے موت جلدی آ، کیوں کہ سرکار سے ملاقات ہونے والی ہے، دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار۔ ہاں سبحان اللہ، جب انہوں نے دیکھا کہا کل حاشا للہ ما ھذا بشر، کہا سبحان اللہ یہ بشر نہیں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اگر نبی اپنی صلاحیتوں میں باقی بشروں جیسا ہوتا ہو تو کم از کم 40 عورتوں میں کوئی 21 دکی تو رہ جاتی، ساری بیک زبان بول اٹھی، معلوم ہوا یہ تو کم سے کم صلاحیت اور کم سے کم ذہانت کے لوگوں کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ نبی کو دیکھ کے اپنے جیسا نہیں کہا کرتے۔ یہ قوم کس مرگٹ میں جا مری ہے جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے اور سب لوگوں کو یہی سمجھاتے پھرتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی جیسے۔ آگے قرآن کہتا ہے ان ھذا الا ملک کریم، یہ قصر مقصور علیہ کی ترکیب ہے، یہ ہر دوسرے وصف کی نفی کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ صرف معظم فرشتہ ہے۔ اب فرشتہ کہہ دیا تھا، معظم کیوں کہا؟ اس کو اہل علم کی بولی میں ایغال کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ بلیغ نہیں، یہ استعارہ ہے۔ جس وقت مشبہ اور مشبہ بہی مذکور ہوں اور حرف تشبیہ مذکور نہ ہو اور وجہ شبہ بھی مذکور ہو تو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ تو یہ جناب یوسف علیہ السلام کو یا تو ھذا کو اگر مشبہ سمجھا جائے اور ملک مشبہ بہی سمجھا جائے تو پھر تو یہ تشبیہ بلیغ بنے گی، لیکن جس سے تشبیہ دی ہے اس کو ہٹا کے مشبہ کو مشبہ بہی کی جگہ رکھ لیا جائے اور کوئی ذکر جو ہے وہ بند کر دیا جائے تو اس کا نام ہوتا ہے استعارہ۔ استعارہ کیا ہے ملک ہونے سے، تو جب یہ از قسم تشبیہ ہے استعارہ تو پھر انہوں نے کریم کیوں کہا؟ معلومہ زنان مصر کے دماغ نے کہا صرف بشر کہنا اس کی شان کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، صرف فرشتہ کہنا اس کے عظمت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، فرشتہ بھی کہو فرشتوں کی کلاس میں بھی جو چوٹی کا فرشتہ ہے یہ وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں صرف فرشتہ کہنا اس کے عظمت کے وزن کو سہار نہیں سکتا، اس کا لوڈ نہیں کھینچتا، اس لیے ملک بھی کہو اور کریم بھی کہو۔ واہ یار، یہ تو وہ عورتیں تھیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ تو جب کافروں کی بھی ذہانت اتنی کند نہیں ہوئی کہ وہ نبی کو دیکھ کے اپنے جیسا کہیں تو پھر یہ گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ اور یہ جملہ بلا تردید قرآن نے بولا ہے، اگر ان کی یہ رائے غلط ہوتی قرآن مجید اس کا رد کر دیتا۔ معلومہ ان کی سوچ کا معیار درست ہے۔ اس وقت جب ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، خون بہ رہے ہیں، اس جناب زلیخا کو چانس لگ گیا اور کیا کہا؟ جب عشق آگے دامن گیر ہو نا تو خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی۔ یہ نہیں پتہ رہا کہ اب میری پوزیشن کیا ہوگی جب میں کنفیشن آف کرائم کر لوں گی۔ محبت اسے احساس ضابطہ سے بے خبر کر دیتی ہے۔ محبت احساس ضابطہ سے بے خبر کرے تو اس کا نام عشق ہے۔ اب حضرت زلیخا کو نہ اپنے مرتبے کا پاس رہا، نہ اپنی شان کا پاس رہا، نہ اپنی سیاسی پوزیشن کا پاس رہا، نہ دیکھا کہ اس وقت لوگوں کے سامنے میرے حالات کیا بن جائیں گے، یا جتنی عورتوں کے کانوں تک یہ بات جائے گی اسی دن ان کے مردوں کے کانوں تک چلی جائے گی۔ تو جب یہ بات اتنی مشہور ہو جائے گی میری صورتحال کیا بنے گی؟ پر محبت ایک ایسی جو حب کا شیء یومی و یسم، محبت اندھا بھی کر دیتی ہے، محبت بہرا بھی کر دیتی ہے۔ ادھر کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، وہی آدمی ہے جس کا مجھے الزام دیتی تھی، جس کے سلسلے میں تم مجھے تہمت لگا، جس کے سلسلے میں تم مجھے ملامت کرتی، تہمت نہیں کہا،
تہمت تو اس بات کو کہتے خلاف واقعہ الزام دیا جائے، کہا جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کے بارے میں محبت ہی مجھے نہیں ہوئی یا میں نے اقدام ہی نہیں کیا، کہا کہ میں کم از کم خیریت سے تو ہوں، تم نے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں، ذرا دل کو تھامو، میں تو خیریت سے ہوں، ہوش میں ہوں۔ یعنی یہ جسٹیفیکیشن پیش کر رہی ہیں، وجہ جواز پیش کر رہی ہیں کہ میں اگرچہ اسے دل دے بیٹھی ہوں لیکن کم از کم کچھ ہوش ہے، ٹھیک ٹھاک ہوں، میں نے زخمی نہیں کیا، تو تم نے ایک جھلک دیکھی ہے، تو اب اتنا بھی تمہیں پتہ نہیں کہ ہاتھوں میں سے تمہارے خون بہ رہا ہے اور تم سبحان اللہ کہہ رہی ہو، تو کم از کم تمہارے مقابلے میں تو میں بہادر نکلی، اگر میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ اب کھلے طور پر کہنے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، جو کل کے بیان میں نے دو مذہب پیش کیے تھے، ایک وہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کا ارادہ کیا، تو جس وقت حضرت سیدہ زلیخا نے ان پر الزام عائد کیا تھا، اس وقت الزام تو اس کا بدکاری کا تو نہیں تھا، الزام ارادے کا تھا۔ اس نے کہا قالت ما جزاء من اراد بآلک سوءا، او عزیز مصر جو تیری بیوی کے بارے میں بری رائے برا ارادہ کرے اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس نے کوئی برائی مجھ سے کی ہے، اس نے کہا اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب ایک طبقے نے اوپر کہا تھا نا کہ وہم بہی وہم بہا، لقد ہمت بہی وہم بہا، اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ان کا ارادہ کر لیا، اگر ارادہ کیا ہوتا تو پھر جناب زلیخا اپنے دعوے میں سچی ہوتی، تو کل کے بیان میں بھی یہ بات واضح ہوئی تھی، آج کے بیان میں اور واضح ہے۔ اس نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کا دل لبھانا چاہا لیکن یہ بچ گیا، میں اس کا دل نہیں لبھا سکی، تو اگر ارادہ کیا ہوتا تو دل تو اس نے بھی لبھا لیا ہوتا، خواہ دل لبھانے کی کوئی منزل ہوتی پر دل تو لبھا لیا ہوتا، پھسلا لیا ہوتا، لیکن اس نے صاف طور پر کہہ دیا فاستعصم، یہ بچ نکلا ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ لیکن اب میں کہتی ہوں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو پھر اسے ضرور بضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یہ ذلیل لوگوں میں سے معاذ اللہ ہوگا۔ یعنی اب بھی زلیخا اپنے ارادے سے باز نہیں آئی، عزیز مصر تک یہ بات پہنچ گئی ہے، اس پر بات کھل گئی ہے، کنوکشن ہو گئی ہوئی ہے اور کنفیشن آف کرائم ہو گیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اگر یہ نہیں مانے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یہ ذلیل لوگوں میں سے ہوگا۔ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اگر اندازہ کیجئے کہ کبھی اللہ والے ایسے بھی مظلوم ہوتے ہیں کہ مجرم اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھ لیتے ہیں لیکن کنوکشن پھر آل اللہ کی لوگ کر لیتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی اللہ والا کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ میرا راستہ اگر ٹھیک ہوتا تو پھر یہ سارے لوگ ذلیل ہو گئے ہوتے، نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی چانس دیتا ہے جو برے ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے بندوں کی پختگی کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے ان کو زیادہ دیر تک مبتلا مصیبت رکھتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے۔ اب قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، درمیان میں ایک خلا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس نے ان سے کہا ہوگا کہ بھئی تم بڑی بڑی دانشور ہو، اس کو اکیلے میں لے جا کے سمجھاؤ کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، میری ملک مصر میں پاورز کیا ہیں، میرے خاوند کیا اختیارات کیا ہیں، یہ قانون ملک کے مطابق ہمارا غلام ہے، اگر یہ میرے کہے پہ نہیں چلے گا تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، کیا کیا اس کو سزا ہو سکتی ہے، جو بعض پریسیڈنٹس تمہارے علم میں ہیں وہ بھی اسے بتاؤ، کیونکہ اگلے جملے بتا رہے ہیں کہ ان عورتوں نے کہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب زلیخا نے ایک ایک کو پکڑ کے الگ الگ کہا کہ تو بڑی سمجھدار ہے، تو اسے سمجھا، تو بڑی عقل والی ہے، تو اسے سمجھا۔ ہاں، تو اب قرآن مجید کہتا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے مولا کریم جس کام کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل میں ہی جانا زیادہ پسند ہے۔ اس سے دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی تو یہ نکلتے ہیں کہ جس طرح جناب زلیخا نے کہا تھا
اسی طرح ان خاتونوں میں سے ہر ایک نے اسے الگ حضرت یوسف علیہ السلام کو الگ کر کے اپنے لفظوں میں سمجھایا. تو سب کی دعوت جناب زلیخا کے بارے میں تھی. اور دوسری روایات یہ ملتی ہیں کہ جس وقت تنہائی میں لے گئیں تو ہر ایک عورت نے اپنے متعلق انہیں راغب کرنے کی کوشش کی. جو فکر جو سوچ جناب زلیخا کی تھی وہی سوچ ان کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آج مغرب کی دنیا میں عریانیت اور فوشانیت ہے اور جس قدر اوبسینٹی ہے، جس قدر یہ عصمت فروشی اور عصمت دری کا سلسلہ شروع ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ زمانے میں پہلے گزر چکا ہے. اتنی باتیں ہو چکنے کے بعد مسلم تہذیب اپنے طرف سمجھتی ہے کہ اس عورت کی کیا پوزیشن رہ گئی. جب 40 عورتوں کے سامنے اس نے یہ بات مان لی تو پھر اس کی کیا پوزیشن رہ گئی. ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کے کسٹمری لا کے مطابق کچھ اس طرح کی آزادیاں خواتین کو تھیں کہ وہ آوارگی کے بارے میں اس طرح کے اقدامات کر سکتی تھیں. اسی لیے وہ 40 عورتوں کے سامنے بات کرنے کی جرت کر گئیں اور پھر جس کو کہا وہ اپنے متعلق کہنے لگ گئی. معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو آج لوگ سمجھتے دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، شاید بہو بیٹی اپنی سوچ سے شادی کر لے تو اس کا کوئی انجام بہتر ہوتا ہے. جن جن علاقوں میں یہ مہمات شروع ہیں آپ کے متعلق تو مجھے معلوم نہیں. انگلینڈ میں آج جس دن سے میں آیا ہوں اس دن سے 33% سے جو ڈائیورس کی ریشو ہے وہ کم نہیں ہوئی، زیادہ سے زیادہ جاری ہے. 40% جاری ہے، 45% جاری ہے. یعنی سال میں جتنی شادیاں ہوتی ہیں 100 میں سے 33 سے لے کر کے 40-45 تک طلاق ہوتی ہیں. حالانکہ وہ دیکھ بھال کے کرتی ہیں، سوچ بچار کے کرتی ہیں، 10-10 سال جوڑے کی زندگی گزارتی رہتی ہیں، اس کے بعد کرتی ہیں. ہم نے وہ بیٹیاں جو ماں باپ بیاہ کے دیتے ہیں ان کی طلاق کی 2% ریشو نہیں دیکھی، 1% ریشو نہیں دیکھی. جس شہر میں میں رہنے والا ہوں میرے علم میں صرف 1 طلاق ہوئی ہے. اس طرح آپ لوگ بھی جن جن گاؤں کے رہنے والے ہیں سوچیں اگر تو ممکن ہے 1 طلاق ہوئی ہو، 2 طلاقیں ہوئی. تو 50 برس کے زمانے میں اگر 1 یا 2 کی پریسیڈنٹ ہے تو کیا ریشو بنے گی. تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. جس طرح زخم لگا ہوا ہو تو زخمی اس کے بارے میں بہتر تدبیر نہیں کر سکتا، صحت مند اس کے بارے میں بہتر تدبیر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جوانی ایک ایسا زخم ہے جو لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا باپ صحیح طور پر سوچ سکتا ہے. اس وقت گسٹ آف ایموشن میں وہ غلط فیصلے کرتی ہے. اس وجہ سے جن جن علاقوں میں آزادی کے ساتھ لڑکیاں خود شادی کرتی ہیں ان میں طلاق کثرت سے ہو رہی ہے. جہاں ماں باپ کر کے دیتے ہیں وہاں طلاقیں کم ہو رہی ہیں، کیونکہ شادی کے نباؤ بتاتے ہیں نا کہ سکسیسفل ہے یا انسکسیسفل ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے. تو جس کی شادی کامیاب ہوئی، شادی اچھی تو وہ ہے، تو پھر اچھی شادی وہ ہوئی جو ماں باپ نے کرائی ہے. تو یہ جس کو تہذیب کا کمال سمجھتے ہیں کہ تہذیب بہت جوبن پہ چلی گئی ہے، یہ تو بڑی پرانا دقیانوسی سسٹم ہے کہ ایک عورت 40 عورتوں کی موجودگی میں برملا اعلان کرتی ہے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور غلطی نہیں کہتی ہے اب تم مل کے وہی بات کرو جو میں کہتی. تو بیک زبان 40 عورتوں میں سے بھی اگر ایک بھی نہ کہہ سکی، جبکہ پہلے کو مشورہ بھی اس کے بارے میں نہیں ہوا، تو معلوم ہے اس کے وقت کی یہ سویلائزیشن لگ رہی ہے، اس وقت کی تہذیب لگ رہی ہے. تو آج ہم اس کو اگر دہرائیں کہ یہ بڑی عمدہ تہذیب ہے تو یہ عمدہ تہذیب نہیں، یہ دقیانوسی دور سے پہلے کی تہذیب ہے. یہ بڑی پرانی تہذیب ہے اور یہ تہذیب مار کھا کے ذلیل ہو کے دنیا میں رسوا ہو کے ختم ہوئی ہے. حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ولادت بعد سے تقریباً 140 برس پہلے مزدق نامی نے ایک سسٹم جاری کیا تھا اس میں ایران میں کہ زر اور زن کسی کی ملکیت نہیں ہے، جس کے پاس جائے اسی کی ہے. تو اس کی تعریف میں تو بیٹی اور بہن کی اور ماں کی بھی کوئی تعریف نہیں بنتی، بلکہ جوڑے والی زندگی سب کے لیے ممکن ہے. تو غالباً یہ متعی نکاح کا جو مذہب ہے مصر ایران نے اسی وجہ سے جلدی اختیار کیا کہ یہ ان کے سابقہ مزاج کے قریب پڑتا تھا کہ مزدقی سسٹم پہلے جاری رہ چکا تھا، اس کے وہ عادی ہو چکے تھے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اسلام میں وہ وجہ اختلاف ہم قبول کر لیں، خواہ وہ منسوخ ہو چکی ہوئی ہے، جو ہمارے خاندانی اور علاقائی سویلائزیشن کے قریب پڑتی. تو یہ تہذیبیں جو تھی پہلے مار کھا چکے، ذلیل ہو کے رسوا ہو کے زمانے سے ختم ہوئی ہیں. تو یہ رسوائی کا دورانہ ہے، یہ کسی تہذیب کا دورانہ نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے
کہ ان سب نے جو مل کے دعوت دی یا تو جناب زلیخا کے بارے میں دی تو بھی وہی دعوت تھی، یا ہر ایک نے اپنے اپنے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ تم میرے ساتھ وہ تعلقات پیدا کرو جن کے بارے میں جناب زلیخا تمہیں دعوت دے رہی ہے۔ تو اس وقت انہیں یہ تو پتہ لگ رہا تھا اگر ان کی بات نہ مانوں تو ہوگا کیا، یا جیل یا گناہ۔ اور قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا۔ دوستو یہ سبق سیکھنے والا محل ہے، سوچو اس پر غور کرو۔ اللہ کا کہنا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ بعض وقت ایک آدمی رشوت لینا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے رشوت لے لوں تو کامیابی ہے، رشوت ہاتھ سے نکل گئی تو کامیابی کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ کبھی سمجھتا ہے کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو لوٹ لوں تو یہ میرا کمال ہے، اگر یہ بات ہاتھ سے نکل گئی تو یہ موقع آیا وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس طرح کی ناروا باتیں انسان سوچنے کے گناہ کرتا ہے، مگر قرآن عظیم کی شہادت لو اور قرآن عظیم سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ بظاہر پاک کرنے والا جیل میں جا رہا ہے۔ اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے او جی میں نے نیکی نہ کی ہوتی تو یہ مجھے سزا نہ ملتی، نہیں، پھر بھی نیکی کر ثابت قدم رہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، کامیاب تو ہی نہ ہونا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب جناب یوسف علیہ السلام پہلے ایک کو انکار کر چکے ہیں، اب 40 کو وہی انکار کرنا ہے، لیکن سب کے جواب میں یہ ہے کہ لیسجنن، اسے ضرور بضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا، ولیکون من الصاغرین، اور یہ بڑے ذلیل لوگوں میں سے ہوگا، اس کو ذلت دی جائے گی، رسوائی دی جائے گی، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور مدت کوئی معین نہیں ہوگی۔ اب ایک کو انکار کرنے کے بعد 40 سے جب انکار کر بھی اختیار کیا تو اب جیل تو یقینی ہو گئی۔ اب حالات نظر آتے ہیں جیل میں جاؤں کہ یہ کام کرو، کہا جیل میں جانا آسان ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مولا کریم جس کام کی دعوت دیتی ہیں ان کے مقابلے میں جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب رب کی غیرت بھی کہہ رہی ہے جیل میں جا کے دیکھ تو صحیح، اگر جیل سے نکلنے والا پہلا ہی قدم تخت مصر پر نہ چلا جائے مجھے خدا نہ کہیے۔ دنیا دیکھے گی کہ تو نے میری رضا جوئی کے لیے دنیا کی راحتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی آوارگیاں، دنیا کی آسائشیں ان پہ تھوک دیا تو میں بھی خدا ہوں تجھے بدلے سے معروف نہیں کروں گا۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ۔ ذرا یوسف علیہ السلام کا بیان دیکھیے، یہ یوسف علیہ السلام کا کلام ہے، کہتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، خدا کا کلام اس معنی میں کہ قرآن میں آیا ہے، لیکن قرآن راوی ہے یوسف علیہ السلام کے کلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مولا کریم اگر تو ان کے فریب کو مجھ سے نہ ٹالے، کتنی بہادری کر چکے ہیں، جناب زلیخا کے دام تزویر سے جان چھڑا چکے ہیں اور یکا یک تنہائی میں سے جان بچا چکے ہیں، لیکن اپنی عصمت پہ کوئی ناز نہیں، اپنی استقامت پہ کوئی ناز نہیں، اپنے استقلال پہ کوئی ناز نہیں، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بندے کو ہر حالت میں بندہ ہی ہو کے رہنا چاہیے، خواہ وہ پیمبر ہو، خواہ وہ رسول ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ غوث ہو، خواہ وہ قطب ہو، خواہ کوئی عالم ہو، درویش ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، عمر رسیدہ ہو، کم عمر ہو، ہر حالت میں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ توفیق الہی ہی سے میں بچ سکتا ہوں، اگر توفیق الہی میری دستگیر نہ ہو تو میں بچ نہیں سکتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، مولا کریم اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے نہ ٹالے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہیں ممکن ہے کہ کوئی جاہلانہ حرکت کر بیٹھوں، حالانکہ امر تکوینی کے مطابق انبیاء علیہ السلام گناہ سے روکے گئے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اگرچہ گناہ کرنا ممکن نہیں لیکن خدا کو خدائی میں مانتا ہوں، خدا تیری ہی توفیق سے یہ سارے کام ہوں گے۔ بظاہر تو یہ لفظ دعا کے نہیں تھے، لیکن کہے ایسی ادا سے کہ وہ دعا بن گئے۔ رب کہتا فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اللہ نے اس کی بات مان لی اور ان کے فریب کو ان سے ٹال دیا۔ انہ ھو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت اچھا سننے والا ہے اور بہت اچھا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، جس وقت انہوں نے آیات دیکھ لی، کیا آیات دیکھی؟ ایک تو یہ کہ معصوم بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی شہادت دے دی،
راؤ کا فائل کون ہے؟ یعنی عزیز مصر، بادشاہ وقت، اس کے مقربین دربار، اس کے ارباب بست و کشاد، اس کے مشیران کار، اس کی مجلس شورا کے ممبران، اس کی جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے ممبران جو اس کے کاموں میں اسے مشورہ دیا کرتے تھے، جس وقت انہوں نے کچھ آیات دیکھ لی، یعنی وہ معجزات اور مافوق الفطرت ارحاسات جو اعلان نبوت سے پہلے ہوتے ہیں، وہ ارحاسات کہلاتے ہیں۔ ولی کے ایسے واقعات کرامات کہلاتے ہیں، نبی کے اعلان نبوت کے بعد کے ایسے واقعات معجزات کہلاتے ہیں۔ ہوں نبی کے لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہوں تو ان کو ارحاسات کہتے ہیں۔ الف را ہا دو آنکھوں والی، صاد اور الف اور تا، ارحاسات۔ تو یہ ان کے ارحاسات دیکھ چکے تھے، ما فوق الفطرت، خلاف عادت، سپر ہیومن جن کو کہنا چاہیے، میریکلز۔ انگریزی میں تو ایک ہی لفظ بیچارہ ہے، میریکلز، یہ سپر ہیومن۔ وہ یہ نبی ولی غوث کتب میں فرق کرنے کا، چونکہ وہ لمیٹڈ لینگویج ہے، اسلامک لینگویج جو ہے بڑی ایکسٹینسو ہے، بڑی وسیع ہے، اس کے برابر کی کوئی زبان دنیا میں نہیں دیکھی گئی، اس کو سب مانتے ہیں۔ تو جب یہ آیات انہوں نے دیکھ لیں کہ ایک معصوم بچے نے اس کی بے گناہی کی شہادت دی، پھر وہ ایسی پریکٹیکل شہادت تھی کہ جو اس کی زبان کے ذریعے سے بھی سچی ثابت ہو گئی اور واقعات کی دنیا میں بھی سچی ثابت ہو گئی، کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے کہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے، اس کو ہماری عقل نے بھی باور کر لیا۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ زلیخا سے بھی کہہ دیا گیا کہ فاستغفری لذنبک، اور اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یوسف علیہ السلام سے بھی معذرت کر لی کہ یوسف ہو عارض عن ھذا، یار اس بات کو جانے دے، ہیں؟ اور یہ اعلان ہو گیا کہ وہ سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے۔ لیکن ارباب بست و کشاد کو اپنے اقتدار کے غلط استعمال کرنے کی پرانی عادت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے جرم کیا تھا اس کو جیل میں بھیج دے، لیکن مجرمہ تاج و تخت کے ساتھ کھیل رہی ہے اور جو بے گناہ ہے اسے جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ آیات دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، آیات کو دیکھنے کے بعد انہیں یہ سوجھی کہ لیسجننہ حتی حین، کہ اب یہ مجبوراً، حالات ہی ایسے ہیں، یہ جو ہے نا لوگ یہ حالات ہی ایسے ہیں، کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ مجبور ہیں، ہیں؟ تو یہ وہ حالات کی مجبوریوں کے تحت انہوں نے کہا اس کو جیل میں بھیجتے ہیں۔ لیکن حالات کی مجبوریوں کے عذر کو کسی دانش نے تسلیم کیا ہے؟ آج لگ رہا ہے نا کہ وہ مجرم ہے ایسا کرنے میں بھی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی زبان میں بات عام ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، ہماری عزت بڑی خراب ہوئی ہے۔ جب 40 عورتوں کے سامنے جناب زلیخا نے خود کہہ دیا تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ رواج ہی ہے، یہ کوئی عیب دار تو بات ہی نہیں تھی، لیکن ان کا ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے، تو پوزیشن کو سلامت رکھنے کے لیے بے گناہ کو جیل میں بھیج دو اور جو گنہگار ہے اس کو رنگ رلیاں منانے دو۔ تو اب دیکھو کہ اس کے بعد انجام جو ہونے والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس نے کیا کیا، کیوں کیا، اور اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ جناب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت اختیار کرنا پڑی، گو انعام بھی ملا لیکن زیر دستی پیش آئی۔ عزیز مصر کو ان کی اطاعت کرنا پڑی، وہ عزیز مصر کی بجائے بادشاہ مصر بن گئے، بادشاہ وقت بھی جو ہے وہ بے اختیار ہو کے رہ گیا۔ پتہ چلا جو خدا کے احکام پر چلتا ہے، جس سرزمین میں وہ غلام بن کے چلا ہو اس سرزمین میں وہ تاج پہن کے چلتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا تھا، جو تاج و تخت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، وہ اس کو حصے میں ملے جس کو انہوں نے مجرم گردانا تھا۔ یہ ہے اس کا کنکلوژن، یہ اس کا انجام، جس سے ہم اور آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ حالات کا رخ دیکھ کے، حالات کی بناوٹ دیکھ کے آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، خدا اور اس کے رسول کی رضا دیکھ کے فیصلہ کریں۔ جو خدا اور اس کے رسول کی رضا دیکھ کے فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انجام یوسف علیہ السلام سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ پہلے قرآن کہہ چکا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ صرف یوسف علیہ السلام کی جزا نہیں بلکہ احسان کرنے والوں کو، اچھا طریقہ اختیار کرنے والوں کو، اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کو ہم اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جناب یوسف علیہ السلام پر بند نہیں، ہر محسن کے لیے یہ دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ نبوت نہیں ملے گی، سرکار کے بیان سے وہ بند ہو چکی ہوئی ہے، اس کے سوا جتنے انعامات ہیں وہ سارے مل پائیں گے۔ یہ تھا آج کا بیان، جس کا کنکلوژن یہ نکلا کہ اختیارات کا غلط استعمال، اس کا انجام ناکامی ہوتا ہے۔ خدا کی رضا کا استعمال، رضائے مولا پر چلنا، نقصان قبول کر لینا، مصیبت قبول کر لینا، ذلت قبول کر لینا، دکھ قبول کر لینا، مگر رضائے مولا کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، اس کا انجام تاج بھی ہے اور تخت بھی ہے، عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے اور غلبہ بھی ہے۔
یہ آج کے سبق کا حاصل ہے. امید ہے آپ لوگ اس کو پلے باندھ لیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو استعمال کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہ جتنے دوستوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے ان کلمات طیبہ کی برکت سے سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. خدا کے دین کی برکت سے دین و دنیا کی روشن فرما. ہم سب کے سینے نور مصطفیٰ سے منور فرما. عشق مصطفیٰ علیہ السلام سے مالا مال فرما. مولاکن یہ مدرسہ، یہ مسجد، اس کے معاونین، اس کے ذمہ داریوں کو اٹھائے پھرنے والے لوگوں کو برکت عطا فرما. ان کو دین و دنیا میں کامیابی سے مالا مال فرما. سب کے اولادوں کو صالح فرما. خاندانوں میں سکون اور اطمینان عطا فرما. گھروں کی بے چینیاں دور فرما. مولا کریم اس ملک میں آئے ہوئے مسلمانوں کی عزت و آبرو کو اپنے فضل سے تحفظ عطا فرما. ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے محفوظ فرما. نئی نسلوں کو ان ملکی حادثات سے محفوظ فرما. نبی کریم علیہ السلام کی تہذیب و تمدن، ان کے اخلاق، صورت و سیرت، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد ٹھیک ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق آرام جان نبی، اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
ظاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے زیب بز میں انبیاء السلام اے مخزن جود و عطا السلام اے باعث ایجاد کل السلام اے ہادی ختم الرسل السلام اے نور وحدت السلام السلام اے مہر فطرت السلام السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا حب محمد وحب من يحب محمد وحب من يقربنا إلى حب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم يقول كل نبي يا رب نفسي نفسي إلا نبينا ومولانا وملجانا ومولانا محمدا يقول يا رب أمتي أمتي وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وحبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سارے دوستوں کی نیک حاجات کے لیے دعا کیجیے اور اس مسجد اور دارالعلوم کی ترقی کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جن لوگوں نے اس مسجد اور مدرسے اور دیگر تعلیمات اور مذہبی مہمات میں ربیہ کے ساتھ وقت صلاحیت قصر و رسوخ خرچ کے مولا کریم کو دونوں جانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دن دگنی رات چونی ترقی عطا فرما اور جو مشکلات ان مذہبی مہمات کے راستے میں حائل اپنے فضل سے دور فرما اس مسجد کے لیے جو جگہ کا مسئلہ ہے پروردگار عالم اپنے فضل سے
اس کا بہترین انتظام فرما جو دوستوں کی توقع سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ پروردگار عالم صفحہ کائنات پر ایک ایسی خوبصورت یاد عطا فرما جو قیامت تک قائم رہے اور مسلمانوں کی غیرت ملی کی یادگار کے طور پر زندہ رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد